Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ. برادران کرام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کا خاتمہ ہوا، اور اس لیے ہوا کہ ان کے ذریعے لایا ہوا کلام وقت اور زمانے کے اعتبار سے محفوظ ہو گیا. اس سے پہلے محفوظ رکھنے کے طریقے نہیں تھے انسان کے ارتقاء کے دور میں. یہ نہیں تھا کہ اللہ نے اپنے کسی پچھلے کلام کو بگڑ جانے دیا. انسانوں کے معاملے میں اللہ دخل اندازی نہیں کرتا، اسے دی آزادی خوب فساد پھیلانے کی، اور چاہے تو صحیح راستے پر رہے. لیکن جب تک وہ دور رہا کہ ذرائع ہی اسباب ہی ایسے ہیں کہ جب لوگ کچھ بگاڑیں گے تو پکڑ میں نہیں آئے گا اور چیزیں بدل جایا کریں گی، تو پھر چیزیں بدل گئیں اور بگڑ گئیں. اور جب انسانیت کا ارتقاء وکاس اس دور میں آیا کہ جہاں جو سائنٹیفک ایکسپلوژن جہاں سے سٹارٹ ہو رہا تھا، تو وہ اسباب اور ذریعے آ گئے کہ اب کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اور اس لیے پھر کتاب بھی آخری اور نبی بھی آخری. ضرورت وہ ختم ہو گئی. اچھا، کتاب آخری ہوتی، نبی آخری کیوں؟ نبی آتے رہتے اسی کتاب سے، لوگوں کو سمجھاتے رہتے. بگاڑ تو بہت ہے نا. نبی کا کام یا صرف کتاب دینا تھا، یا لوگوں کو اپنی عملی زندگی سے کچھ کتاب کے بارے میں سمجھانا بھی تھا. کتاب اگر صرف لوگوں تک پہنچانی ہوتی تو اس کے لیے کسی انسانی ذریعے کی ضرورت نہیں تھی. ایک اتر آتی نیچے کو، تو اللہ تو ہر بات پر قادر ہے. لیکن جس شخصیت کی معرفت ملی، اور جب جس دور میں بھی جن شخصیات کی معرفت کتابیں آئیں، وہ نمونہ بنے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، آئیڈیل ہے. جب اسوہ حسنہ ہے اور آئیڈیل ہے تو پھر ان کی زندگی بھی ہم تک آنی چاہیے. جب قرآن نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، تو پھر رسول نے ہمیں جو کچھ کرنے کو کہا وہ بھی ہمیں ملنا چاہیے. اب چونکہ اللہ نے اس کتاب کی تو حفاظت کا وعدہ فرمایا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک جو تعلیمات پہنچی اس میں بہت کچھ ملاوٹیں بھی ہو گئی. ملاوٹ ہو جانے کا یہ مطلب نہیں کہ کچھ بھی نہیں پہنچا، سب سازشیں تھیں اور کچھ ٹھیک نہیں پہنچا. اب ان معیاروں کی ضرورت ہے، ان اسٹینڈرڈز کی ضرورت ہے جس سے ہم چھانٹ سکیں کہ کیا صحیح تھا کیا غلط. اور سب سے بڑا معیار خود قرآن ہے، اور بھی معیار ہے. اب چونکہ ہمارے یہاں زیادتی افراط اور تفریط کہتے ہیں. بہت بڑی تعداد جب کسی چیز میں زیادتیاں کر بیٹھتی ہے تو غور و فکر کرنے والوں کو اس سے پریشانی ہوتی کہ کیا گڑبڑ کر رہے ہیں. وہ جب اصلاح کرنے کے لیے اٹھتے ہیں تو وہ دوسری حد پر چلے جاتے ہیں. تفریط، کمی جسے کہتے ہیں، وہ دوسری انتہا پہ نکل جاتے ہیں اسے توڑنے کے لیے. یہ رد عمل، ریاکشن کی سائیکی، اس کی رد عمل کی نفسیات ہے. ایک گروپ نے کچھ انسانوں میں سے بھی کچھ اولیاء کو، پیغمبروں کو، ان کی صفات کو، پیغمبروں کی، اللہ کی بعض صفات کے برابر کر دیا. اب دوسرا گروپ آیا اس کی رد کرنے والا. اصلاح کرنی تھی، یہ بہت دنیا کے بڑے حصے میں پھیل گیا یہ شرک. وہ دوسری انتہا پر نکل گیا، وہ جو اصلاح کرنے آیا. بڑا مشکل ہوتا ہے بیلنس اور توازن قائم رکھنا. عدل جو اصل دین اور اصل اسلام ہے، رد کرنے میں انسان حد سے بڑھ جاتا ہے. بحث ہوئی، اس کو توڑنا ہے، ختم کرنا ہے. اب اس میں پھر
بہت غیر محتاط الفاظ بھی زبان سے نکلے رد کرنے والوں کی، زبان سے بھی قلم سے بھی۔ کچھ نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محض ایک بشر تھے تمہاری طرح۔ قرآن میں ہے یہ کہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہہ دو ان سے۔ اب ایک بڑی تعداد نے بشر ہونے کا انکار کیا کہ نہیں بشر نہیں تھے، جو کہتا ہے وہ کافر ہے، اور انہوں نے بشریت کا انکار کیا جو قرآن کہہ رہا تھا، اور ان کو لے گئے الوہیت تک، اللہ کی صفات سے ملانے تک۔ یہ بہت بڑی تعداد ہو گئی تو ایک گروپ اسے توڑنے نکلا توحید کے نام پر، اور تھے موحد، ان سے بھی زیادتیاں ہو گئی بجائے کہ اس کے کہ وہ بیلنس اور عدل پر رہتے۔ اب انہوں نے کہا بس کچھ نہیں تھے، صرف تم جیسے بشر تھے۔ یہ تو بہت بڑی گستاخی۔ قرآن نے ان کو حکم دیا کہ ان سے کہہ دو انا بشر مثلکم، میں تمہارے مثل ایک بشر ہوں، لیکن بات تو نہیں پوری ہوئی ابھی۔ یوحا الیہ، میرے اوپر وحی آتی ہے، ایک بہت بڑا فرق ہو گیا۔ اب تمہارے مثل بشر نہیں بچے ہر معاملے میں، تم پر وحی نہیں آتی، زمین آسمان کا فرق ہو گیا۔ جسمانی طور پر وہ بشر ہوئے، لیکن اس مقام کے بعد جس میں وحی کا نزول ہے وہ سب سے اوپر ہو گئے، پھر اب مقابلہ نہیں ہوگا۔ بشریت کا خالی مقابلہ کر سکتے ہیں کہ بھئی انہیں بھی بھوک لگتی تھی، ان کے جب پتھر مارے جاتے تھے تو تکلیف ہوتی تھی، خالی ڈرامہ نہیں تھا ہمیں سنانے کا، وہ مادی جسم تھا، تکلیف ہوتی تھی، چوٹ لگتی تھی، خون نکلتا تھا۔ تو بس بشریت یہاں تک تھی جو بشری صفات کے اندر، لیکن پھر اللہ کی براہ راست رہنمائی تھی اور وہی ان پر نازل ہوتی تھی، تو مقام بہت اونچا ہو گیا۔ پھر صرف اسی جملے پہ زور دیے چلے جانا کہ بس ہم جیسے بشر تھے، یہ باتیں گستاخی تک پہنچ جاتی، یہ باتیں پھر رد میں، اس کی برائی کی رد میں، اچھائی کی خواہش میں اس جگہ تک پہنچ جاتی ہیں جہاں یہ ہو کہ نماز میں اگر کتے بلی کا خیال آ گیا تو کوئی حرج نہیں، اگر رسول کا خیال آ گیا تو نماز فاسد ہو گئی۔ وہ کہنے والوں کی نیت ٹھیک تھی، الفاظ بڑے بےہودہ ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ رسول کا خیال تو ذہن میں لاؤ گے تو اس کے لیے لاؤ گے کہ وہ اس کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں یا اس کا تو وہ شرک ہو جائے گا، اور کتے بلی کے لیے تو یہ بات سوچو گے نہیں، اگر ادھر ادھر سے آ گیا تو نماز میں بے توجہی ہو گئی، بس بات ختم۔ تو ان کا اپنا جو مقصد تھا کہنے کا، لیکن وہ الفاظ بڑے گستاخانہ ہیں، اس انداز میں ہم نہیں ان کے لیے کوئی بات کر سکتے، مثالیں ایسے نہیں دے سکتے۔ اور بھی بہت سی مثالیں ہیں، میں سب کو یہاں نہیں رکھ رہا، کہ یہ زیادتیاں دونوں طرف سے ہو گئی۔ جب زیادتی دونوں طرف سے ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے، تو شدت پکڑتے چلے جاتے ہیں، دونوں طرف سے شدتیں اور بڑھتی ہیں۔ ہم اسی جگہ، اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، جو صحیح مقام ہے غلطی کو سدھارنے میں، ہم صحیح مقام تک لا کر وہاں رک جائیں۔ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اب ایک گروپ نے کہا وہ سب سازشی تھے جنہوں نے حدیث کے نام پہ ہمیں کوئی چیزیں دی، سب جھوٹ کا پہاڑ، جھوٹ کا انبار، تاریخ کو مانتے ہیں۔ ان سے پوچھتے حضرت عائشہ کون تھی؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی۔ تمہیں کیسے معلوم ہو گیا بھائی؟ تم پر وہی اتری، کوئی ان کی اہلیہ تھی، ایک ان کی ایک اہلیہ کا نام تھا۔ تاریخ کو تو مانیں گے، وہ بھی تو تاریخ ہی ہے، جو ان سے ہم تک پہنچا، کیا کیا، کیا کہا، وہ بھی تاریخ ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس کے اندر جو ملاوٹیں ہو گئی ہیں، ہمارے پاس ہیں ایسے ذریعے احتیاطیں جس سے ہم وہ احتیاطیں رکھ سکیں، اور اس میں سے اب ایک گروپ نے جب ہر خرافات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جو بعض کتابوں میں آ گئیں، تو دوسرے نے کہا یہ سب بیکار اور سب بکواس اور سب سازش، یہ اس کی رد کرنے میں دوسری انتہا پر گئے۔ وہاں تک ٹھیک تھا جہاں زیادتیوں کا انکار کر رہے تھے، کہ ان کے نام سے جو بھی رد و یاد، جو بھی فضول باتیں جو ہیں وہ درج ہو گئی، ان سب پر ایمان، چاہے جتنی بےہودہ ہوں۔ تو انہوں نے کہا یہ تو سب ہے ہی سب بےہودگی کا انبار، یہ سب سازش ہے۔ یہ دوسری انتہا تھی، یہ بھی عدل پر نہیں بچے۔
اب اگر پوچھا جائے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، قرآن کہہ رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ وہاں پر اطیع اللہ، یہ کیا دو الگ الگ اطاعتیں ہیں؟ اللہ کی کچھ اور ہے، رسول کی کچھ اور ہے۔ یہ واؤ جو ہے یہاں پر اطیع اللہ وا مانے اور، وہ اطیع الرسول، یہ واؤ جو ہے اس کے معنی اور نہیں ہے، واؤ بیانیہ ہے، ایکسپلینیٹری ہوتے ہیں، واؤ بیانیہ بھی ہوتا ہے، اس کا یعنی کے معنی دیتا ہے۔ اللہ کی اطاعت کرو یعنی رسول کی اطاعت کرو، اور کیا آپ نے کچھ ترتیب الٹی ہو گئی، رسول کی اطاعت کرو اللہ کی ہو جائے گی، بات تو ٹھیک ہے، لیکن ڈائریکٹ اللہ کی اطاعت والی بات نہیں آ رہی، اب رسول کی اطاعت کرو اللہ کی ہو جائے گی۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ سب کچھ تو قرآن کے اندر ہے، اللہ کی اطاعت کرو وہی رسول کی اطاعت ہو گئی۔ جب کہہ یہ رہے ہو تو یہ ایسے کہا جائے گا اطیع الرسول و اطیع اللہ، رسول کی اطاعت کرو یعنی قرآن سے لے لو سب باتیں، اللہ کی اطاعت کرو۔ اگر یہ یعنی ہوتا، واؤ بیانیہ ہوتا، تو یہ ایسے نہیں لکھا جاتا اللہ کی اطاعت کرو یعنی رسول کی، تو پھر اسے ایسے لکھا جاتا ہے رسول کی اطاعت کرو یعنی اللہ کی کر لو، اور وہ ہے قرآن میں۔ مختلف نہیں ہے، ایکسپلینیٹری ہے، اس کی تشریح کرنے والی، مختلف تو ہو ہی نہیں سکتی۔ بہت آیات ہے، بہت تفصیل ہے، اور دنیا میں کسی کا ایمان نہیں ہے، اور جو زبانی تو ایمان نہیں ہے، جو عملاً جو کچھ کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں۔ زبانی تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اللہ کے حکم کے خلاف کبھی کچھ نہیں کیا، اس کی توضیح اور تشریح ان کا سب آ گیا قرآن کے اندر۔ اب بہت چھوٹا سا گروپ ہے، یعنی دنیا، پوری دنیا کی آبادی، اب ان سے پوچھا جائے اسی میں سے کہ بھائی صلاۃ قائم کرنا ہے، کیا کریں؟ اسی میں سے بعض کہتے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھو، اسی میں سے بعض کہتے ہیں قرآن میں تو 3 ہی وقت کی ہے، نہیں ہے 5 وقت کی۔ اسی میں سے تھوڑے سے لوگوں میں سے بعض کہتے ہیں 2 ہی وقت کی مل رہی، تیسرے وقت کی نہیں مل رہی، تو 2 ہی وقت کی نماز ہے۔ اور اسی میں سے بعض کہتے ہیں 1 وقت کی بھی نہیں ہے، وہ صلاۃ کے معنی کچھ اور ہے، وہ یہ نماز ہی نہیں ہے جو قرآن جسے کہہ رہا ہے۔ اب اس چھوٹے سے گروپ میں یہ 4 ہو گئے، 1 وقت کی بھی نہیں، 2 وقت کی، 3 وقت کی، 5 وقت کی۔ یہ 4 الگ الگ رائے ہیں، اپنی اپنی رائے پہ قائم، سب کچھ قرآن سے لے رہے ہیں۔ جب سب کچھ قرآن سے لے رہے ہیں تو پھر یہ تو بہت بڑا فرق ہو گیا نا، اس لیے کہ قرآن جب بہت بڑا فرق ہو گیا، جب سب کچھ وہاں سے لے رہے ہیں تو یہ پھر تشریح کہاں سے ملے گی؟ 5ویں رائے محمد رسول اللہ کی لینے کو تیار نہیں ہے، 4 اپنی الگ الگ لے کر اس پہ قائم ہے، ایک 5ویں رائے ان کی لے لو جہاں اختلاف ہو رہا ہے۔ نا ان کی تو ہم تک غلط پہنچے گی، ان کی تو ہم تک پہنچے گی نہیں۔ اب اس کے ہم اور آگے چلیں، آپ اور آگے چلیں، پوچھیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، صلاۃ پابندی وقت کے ساتھ فرض کی گئی ہے، تب وہ بات تو کینسل ہو گئی، نظام پابندی وقت کے ساتھ کوئی معنی نہیں ہوئے۔ اگر اس کے معنی اس نماز سے ہٹا دیا جائے تو وہ پابندی وقت کے ساتھ کون سی چیز ہے جو فرض کی گئی ہے؟ پابندی وقت کے ساتھ میں تو جو اوقات کی پابندی ہوگی، اور اوقات بھی معلوم بتائے جائیں گے، یہ دوسری بات ہے کہ اوقات بھی بتائے جائیں گے کہ وقت کون سے ہیں، کہاں ہیں قرآن میں، 5 وقت کی الگ الگ نمازیں کہاں ہیں قرآن میں۔ آپ کو تفصیلات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینی ہوں گی، قرآن نے کہا ان کی اطاعت کرنا، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور ورنہ تمہارے جو 2-3% ہیں دنیا کے اندر، ان میں بھی 5 ٹکڑے ہو جائیں گے، اور ہر ایک کہو گے ہم قرآن کی مان رہے ہیں، جب اسے بالکل چھوڑ دیں۔ یہ چھوڑنے والے، بالکل چھوڑ دینے والے بھی جو ہیں یہ دوسری انتہا پر نکل گئے، بھی عدل پر نہیں بچے۔ اب اس کے بعد کچھ اور رائے، یہ باتیں کس چیز میں تھیں؟ یہ اعمال میں تھیں۔ صلاۃ ایک عمل ہے، بہت اہم ہے، سب سے زیادہ تاکید ہے، لیکن ایک عمل ہے نماز۔ اس کے بعد اور آئے، انہوں نے ایمانیات میں تبدیلیاں کر دی، خالی قرآن پہ غور کر رہے ہیں، وہاں سے کچھ نہیں لیں گے، رسول کو چھوڑ دیا۔ اب ان سے پوچھا گیا، اب انہوں نے کہا بھائی اطیع اللہ و اطیع الرسول، ان کی رسول کی بھی ہمیں اطاعت کرنی ہے، ان کا ہے تو قرآن میں، دیکھو جتنی آیتیں قل سے ہیں یہ رسول کی اطاعت ہو گئی،
کہا نا رسول سے کہہ دو، پھر اسے تم مانو، یہ رسول کی اطاعت ہو گئی، اور جتنے سے پہلے قل نہیں ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے. اسے کہتے ہیں تحریف. وہ قل ہو کر ہے جس دور میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، جس نبی پر جو کچھ بھی نازل ہوا قل کہہ کے وہ سب اللہ نے بتایا. رسول تو اپنے طور پر اسے ایکسپلین کرے گا. اس میں پھر یہ باتیں جو ہیں اور گڑبڑ ہوئی، ایمانیات تک گئی. خالی اعمال پر نہیں، وہ ہونا چاہیے تو پھر خالی اعمال کے سلسلے میں ہونا چاہیے. اطاعت کی بات ہے نا، اطاعت کرو. اطاعت اس میں کدھر اطاعت؟ قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دو میں تم جیسا بشر ہوں. اس میں اطاعت کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ یہ تو اللہ نے بتایا. تو اللہ کی کئی بھی باتیں جو قل کے ذریعے آئیں وہ رسول کی اطاعت ہو گئی. جو ڈائریکٹ جو جہاں پہ قل نہیں لکھا وہ اللہ کی اطاعت ہو گئی. اکثریت ہمیشہ صحیح نہیں ہوتی، لیکن پوری امت کا ہر فرد گمراہ ہو جائے اور پھر 1500 سال کے بعد ایک شخص آیا وہ کہ یہ ہے دین. کسی ایک شخص 1500 سال میں ایک شخص کی بھی سمجھ میں نہ آئے. بعض موقعوں پر بعض چیزیں اکثریت سے لی جاتی ہیں. میں بتاؤں آپ کو مثال، قرآن کی بھی دوں گا. اس کے باوجود کہ قرآن نے کہا اکثریت ہمیشہ ٹھیک نہیں ہوتی. اکثریت گمراہ ہو، تم گمراہ تھوڑی ہو جاؤ. لیکن قرآن نے یہ بھی کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جیسے اور لوگ ایمان لائے ایسے تم بھی ایمان لاؤ. اعمال کو نہیں کہا، ایمانیات پہ کہا. ایمان میں گڑبڑ مت کرنا. جیسے اور لوگ ایمان لائے جب یہ کہا جاتا ہے ایسے ایمان لاؤ. قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، کہتے ہیں کہ ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان والے بنے. الا انهم هم السفهاء، کہہ دو آگاہ ہو جاؤ، سن لو، بیوقوف وہ خود ہیں. ان کو شعور نہیں ہے، ان کو تمیز نہیں ہے، ان کو علم نہیں. بات یہ ہے کہ بعض چیزیں وہ ہیں جہاں اکثریت ٹھیک بھی ہوتی ہے اور اس سے الگ ہٹنے والا غلط. یہ ایمانیات میں، اعمال میں نہیں. اب اس کی اور بہت سی مثالیں. اوقات کہاں سے معلوم ہوئے آپ کو؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. اب انہوں نے کہا یہ جنہوں نے ایمانیات میں تبدیلی کر لی، جنہوں نے کہا سب قرآن میں ہے، جنہوں نے کہا وہ قل جہاں اس میں کہاں آیا ہے قل، اس میں یہ اللہ کا حکم ہے کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ابراہیم کا جو مقام ہے وہاں جو نماز ہوتی ہے ویسی کرو. تو ان کا جیسی وہاں ہوتی ویسی ہم کرتے ہیں. پتہ چل گیا قرآن سے. ارے یہ تو پاور جس کو ملی بھی ہے وہ ویسا کرواتے ہیں. تھوڑا عرصہ پہلے کچھ زیادہ زمانہ نہیں گزرا، زیادہ وقت نہیں گزرا، 4 مصلے ہوا کرتے تھے. 4 مصلے تھے، چاروں اپنی اپنی طرح کی کرتے تھے. الگ کس کو بناؤ گے؟ پھر پاور کچھ اور لوگوں کے پاس آ گئی، وہ بھی مکمل بیلنس پر نہیں، جیسا ان کا مسلک ہے وہ اسے زبردستی امپلیمنٹ کرتے ہیں. یہ پاور کبھی کسی اور کے پاس آ جائے وہ ویسے امپلیمنٹ کرے گا تو بدلتے رہو گے آپ دین. نماز کے طریقے بھی بدلتے رہو گے، پاور کسی اور کے پاس آ جائے تو. وہ میں نماز پڑھ رہا تھا ایک بار خانہ کعبہ کے سامنے، صفحے رات کا وقت تھا، عشاء کے فرض ہو گئے تھے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے تہجد کے انتظار میں، لمبا بیٹھے ہوئے. اب وہ میں نے وتر شروع کیے. وتر میں مختلف طریقے ہیں. وہ دعائے قنوت پڑھنے کے ہاتھ بھی اٹھایا جاتا ہے. میں ہاتھ اٹھا کے قنوت پڑھ رہا تھا. اب پڑھ تو ہلکے ہلکے رہا تھا نا. اب وہاں پر آئے ایک سپاہی، انہوں نے کہا یہ اس کا مطلب کعبے سے دعا مانگ رہا ہے، یہاں پہ کھڑا ہو، یہ شرک کر رہا ہے، یہاں کھڑا ہو. انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور نیچے کو کھینچا نماز پڑھتے میں. اب ذرا سا تو میں نے روکا، لیکن میں کہ نماز میں کیا کچھ نہیں لڑوں، کر لیا نیچے. جیسے وہ ہٹے تو میں نے پھر یوں کیا تو پھر آئے جلدی سے. وہ یہ ڈرامہ چلتا رہا کہ میرا ہاتھ کھینچ کے پکڑ کے وہ طاقت سے نیچے لاتے رہے کہ یہ نہیں کرنے دوں گا یہاں پر. اور پھر وہ جب قنوت ختم ہو گئی میں گیا سجدے میں تو اس کی سمجھ میں آیا کہ ارے یہ تو وتر پڑھ رہے تھے، پھر چلا گیا. بات یہ ان کا مسلک ہے ایک. اب وہ کہتے ہیں طاقت سے لگائیں گے، یہاں پر کسی کو کچھ نہیں کرنے دیں گے. آپ طاقت سے نہیں کر سکتے. کوئی اور آ جائے کسی اور مسلک کا تو وہ اپنی طاقت استعمال کرے. یہ تو اس وقت یہ ہے تو وہ بعض چیزوں میں بہت شدت و زیادتی اختیار کرتے ہیں.
اس سے پہلے 4 مصلے تھے، ایک بھی صحیح حدیث میں نہیں کس وقت کتنی رکعتیں. یہ ہمیں پھر تواتر سے ملا، وہاں سے یہاں تک کوئی اختلاف نہیں. وہ بھی قادیانی جنہوں نے نبوت وہ بھی نماز پڑھتے ہیں اور ایسی پڑھتے ہیں، مغرب کی 3، عشاء کی 4، فجر کی 2. جس میں آپ جہری پڑھتے ہیں اس میں وہ بھی جہری پڑھتے ہیں، شیعہ بھی ایسی پڑھتے ہیں. یہ کتنے ہی آپس میں فرق ہو جائے اس پر اختلاف نہیں ہوا. یہ ہے کما امن الناس. اکثریت سب ایسی ہی ہے، سب ٹھیک چلے آ رہے ہیں. یہ جو سب یونانیمس کرتے چلے آ رہے ہیں، یہ تواتر سے آ رہی ہے. تواتر کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. یہ جو حدیثیں آئیں یہ اس کے بھی اوپر فوقیت رکھتا ہے. یہ تواتر کی، یہ تو کبھی بدلا ہی نہیں، ایسے چلا آ رہا ہے سلسلہ. الفاظ آنے میں کچھ ہو سکتا ہے، بعض چیزیں بدل گئی. پھر اس سے ریلیٹڈ ایک دوسرا موضوع آتا ہے. میرے پاس بہت سوالات آنے لگے ہیں آج کل، بہت زیادہ آ رہے ہیں. سب وہ متشابہات کیا ہیں؟ اب ایک معنی کوئی اور کر رہا ہے، ایک دوسرا معنی کوئی اور کر رہا ہے انہی آیتوں سے. تو شبہ ہو گیا نا. شبہ جس میں ہو وہ متشابہات ہوتی ہیں. قرآن کی ایک آیت ہے جس میں ایک آگے سورہ آل عمران کی آیت. میں تفصیل سے، یہ موضوع تو بہت تفصیلی ہے، ممکن نہیں ہے کہ میں خود میں اس کا حق ادا کر سکوں. 1-2 باتیں آج کہوں گا، چند باتیں اور کسی دن ذرا سی رکھ دوں گا. ہے اس کے اوپر تفصیلی لیکچر بھی. تو کچھ آیات قرآن کہتا ہے محکمات ہیں، کچھ متشابہات ہیں. یہ کہا محکمات کے بارے میں کہا ہن ام الکتاب، یہ بنیاد ہے، بیسس. اب جہاں شبہ ہو جائے، متشابہات جہاں کچھ شبہ ہو جائے، معنی یہ ہے یا یہ. متشابہات وہ بھی جہاں کوئی تشبیہ دی جا رہی ہے، فلاں چیز سے ملتی جلتی. یہ مثالیں میں پھر دوں گا آئندہ، تفصیلات کبھی جب لاؤں گا، کہ بہت سی قسمیں لیکن محکمات کے انڈر میں پڑھی جائیں گی. وہ اس لیے کہ ام الکتاب ہے. متشابہ جتنی ایک آیت میں سے بہت سے مفہوم نکل رہے ہیں، یہ بھی ہے. ان میں سے کوئی وہ سب صحیح ہوں گے. یہ اللہ کے کلام کا معجزہ ہے کہ نکلتے چلے جائیں گے ایک ایک آیت میں سے بہت سے مفہوم، وہ سب صحیح ہوں گے اس میں سے. لیکن کوئی اپنا ایسے گھوڑے عقلی نہیں دوڑائے کہ وہ محکم کے خلاف چلا جائے. جو بات محکم کہہ دی گئی ہے ایسی کہ جس کا ہر ایک ہی معنی کرتا چلا آیا ہے، اس کے خلاف نہیں جائے. یہ اصول ہے. اس لیے کہ وہ ام الکتاب، ان کو کہہ دیا یہ ام الکتاب ہے. اب اس پر علماء کی بات چلی، کچھ محکمات ہیں، کچھ متشابہات ہیں. بعض نے کہا ہر آیت محکم ہے، قرآن نے کہا ہے. بعض نے کہا ہر آیت متشابہ ہے، قرآن نے کہا ہے کتاب متشابہ مثانی، یہ کتاب ہے جس میں متشابہات جو ہیں وہ ریپیٹ ہوتی چلی گئیں. کتاب حکمت آیات ہم نے اس کتاب کی آیات جو ہے وہ محکم کر دی. اب کسی نے کہا سب محکم ہے، کسی نے کہا سب متشابہ ہے. پھر ایک ہی آیت محکم بھی ہے، متشابہ بھی ہے. تمام آیات محکم ہیں جب تمام متشابہ، تو پھر جب قرآن نے ایک تو پھر ایسا ہے کہ ہر آیت کسی رخ سے محکم ہے اور کسی رخ سے متشابہ ہے. محکم وہ جو ہر ایک نے جس کے جو معنی سمجھے تھے وہ محکم ہے، سب نے واضح طور پر. اور گہرائی میں جا کے کچھ اور باتیں نکالی اسی آیت میں تھے متشابہ بات آ رہی ہے. بعض آیتیں خالی متشابہ لگتی ہیں، وہ آئندہ محکم بن جائیں گی وقت کے ساتھ. کائنات کے اندر جو اللہ کی آیات ہیں انہیں وہ ویریفائی کرتے چلی جائیں گی، سمجھ میں آ جائے گا. اب قرآن نے کہا کہ زمین، قرآن نے سورج کا ذکر کیا اور چاند کا ذکر کیا. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا سورہ یاسین میں. پھر اس کے بعد اگلی آیت کے اندر کہا وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، سورج جو ہے وہ اپنی منزل کی طرف چلا جا رہا ہے. چاند کی منزلیں ہم نے مقرر کر دی ہیں، اس کو اسٹیمیٹ کر دیا ہے. پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. چل رہے ہیں، یہ حرکت میں دونوں ہیں. لیکن نہ ایسا کبھی ہوگا کہ یہ جو اس کا مدار رکھا ہے اس سے نکل جائے، چاند کو پکڑ لے جا کر. نہ کبھی رات جو ہے وہ دن سے آگے بڑھ جائے گی، اپنے اپنے ترتیب سے آئے گی. کلن فی فلک یسبحون، یہ سب اپنے اپنے مدار میں، اپنے اپنے آربٹ میں تیزی کے ساتھ میں چل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں. سب کون؟
سب عربی میں تین، کم سے کم تین کو کہتے ہیں پلیورل، دو کو نہیں کہتے. دو سے جمع نہیں ہوتی عربی میں. جیسے سنسکرت میں ایک وچن، دو وچن، بہو وچن. تین سے جمع شروع ہوتی ہے، تین کی جماعت بنتی ہے. تو سب کون؟ چاند آیا، اس میں جو فزیکل باڈیز ہے، مادی وجود، چاند آیا، سورج آیا، یہ ان کے تو مادی وجود ہے نہیں دن اور رات کا. اب بعد پہلے لوگ یہ کہتے تھے قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے. جب تک یہ معلوم نہیں ہو گیا کہ زمین گھوم رہی ہے، زمین سورج کے چاروں طرف بھی چل رہی ہے، تب تک کلیئر یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آئی تھی. کلیئر الفاظ میں کہا نہیں تھا یہ معجزہ تھا. ورنہ اب سے تھوڑے عرصے پہلے تک، 200 سال پہلے تک انکار ہوتا چلا جاتا کہ سب جھوٹ ہے، یہ کیا ڈرامہ ہے، زمین چل رہی ہے. بالکل بھی نہیں چل رہی. جو قرآن میں غلط آ گیا ایسے ہی سمجھتے رہے. آ گیا تو قرآن تو غلط نہیں ہو سکتا. تیسری چیز کون سی؟ دن اور رات زمین پر ہی تو ہوتے ہیں، زمین کا نام نہیں لیا تھا. دن اور رات کا وجود ہی نظام سورج کے چاند کے وجود کے، سورج کے وجود کے بعد ہے، اور زمین پر یہ دن رات ہوتے ہیں. تو اور ترتیب سے آتے ہیں باری باری، اس لیے کہ زمین گھومتی ہے اپنے ایکسس میں. تو یہ کہا تھا یہ تینوں، زمین کے گھومنا اس میں شامل تھا. مان لیا مسلمانوں نے. عیسائیت نے کیا کیا؟ کوپرنیکس نے سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ یہ سب گھوم رہے ہیں، اس کی ان کی حرکت اور زمین کی حرکت کی بات یہ 15 سینچری کے اندر کوپرنیکس نے کہی تھی. اب وہ تو خیر کہہ ہوئے کہ گزر گیا. اس کے بعد گیلیلیو نے ایک دوربین بنائی. وہ اس کے انتقال کے کچھ عرصے کے بعد یہ پیدا ہوئے تھے گیلیلیو. اب وہ بڑے ہوئے، پھر انہوں نے ایک دوربین بنائی. پھر انہوں نے کہا کہ وہ تو سینٹر اس کا جو ہے یہ زمین نہیں ہے نظام شمسی کا، اس سولر سسٹم کا، سورج ہے. سورج کے چاروں طرف زمین بھی گھوم رہی، سینٹر وہ ہے. یہ سمجھتے تھے کہ نظر ایسی آتا ہے کہ زمین کے چاروں طرف سورج گھوم رہا ہے. تو چرچ نے کہا کافر ہو گیا. پھر بلایا گیا، مقدمہ چلا. پھر ان کو تو زندہ جلا دیا جاتا. معافی مانگ لو تو چھوڑ دیں گے. تو بہرحال انہوں نے مانگی معافی عدالت کے اندر. باہر نکلے سر جھکائے ہوئے کہ میں کیا کروں، گھوم تو زمین ہی رہی. تو یہ چیزیں تھیں. اس کی مخالفت اب 350 سال کے بعد پھر انہوں نے پوپ جان سیکنڈ نے کہا، پوپ پال سیکنڈ نے کہا کہ اس نے جو کہا تھا گیلیلیو نے وہ صحیح تھا. چرچ نے جو کہا 350 سال بعد انہوں نے معافی مانگی. چرچ نے، اسلام کو معافی نہیں مانگنی پڑی. جب یہ چیز سامنے آ گئی تو قرآن اس وقت بھی حق تھا، جیسے لوگ سمجھ رہے تھے قرآن اس وقت بھی حق ہے. بات بہت واضح تھی اس کے اندر. میں محکمات اور متشابہات کی بات عرض کر رہا تھا، تفصیل سے پھر کبھی رکھوں گا. ایک چھوٹی سی مثال صرف دے دوں. یہ چھوٹی، زیادہ ڈیٹیلڈ بات کو دوں گا. بڑی بڑی دلچسپ ہے کیسے ایک ہی آیت میں سے بہت سی چیزیں آتی ہیں، لیکن محکمات کے تابع رہیں گی. آسان مثال دے دوں آپ کو. سورہ طٰہٰ میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت دی، رسالت دی. پہلے توحید کے بارے میں بتایا، آواز آئی ان کے، گونجی ان کے کانوں میں. پھر آخرت کے بارے میں بتایا، ایمانیات ہو گئی. اس کے بعد کہا کہ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ ہاتھ میں تمہارے کیا ہے؟ بکریاں چلا رہے تھے، بھیڑیں. ہاتھ میں لاٹھی تھی. قال ہی عصایا، کہا یہ لاٹھی ہے میری، یہ میری لاٹھی ہے. یہ کہا کہ یہ اتوکل علیہا، کبھی ٹیک لگا لے جب تھک جاتا ہوں تو. وأعش بها علی غنم، بکریاں بھی ہانکتا ہوں اس سے، پتے جھاڑتا ہوں ان کے، بکریوں کے لیے، یہ بھیڑوں کے لیے. اور کہا کہ اور بھی اس کے ولیہ فیہا معارب اخری، اور بہت سے یوز ہے، بہت سے اور کام آتی. اللہ نے کیا اتنا ہی پوچھا تھا؟ ہاتھ میں کیا ہے؟ ہر آدمی دیکھ کے بتا دے گا، اور اللہ پوچھے گا یہ کیا ہے. پہلے تو انہوں نے ریفلیکس میں یہ کہا یہ عصا ہے، یہ لاٹھی ہے میری. پھر ان کو خیال آیا کہ یہ تو میرے کوئی سوال ہی نہیں ہوا. یہ آپ کے ہاتھ میں پین ہے، آپ لکھ رہے ہیں، میں پوچھوں یہ کیا ہے تو آپ کہیں پین ہے، مجھے بھی دکھ رہا ہے. کچھ اور پوچھ رہا ہوں گا اس کے بارے میں کہ یہ اس وقت اس کی کیا ضرورت تھی یہاں خطبے میں. تو پھر ان کی سمجھ میں آیا کہ تو جو سمجھ میں آیا وہ جواب دیا کہ یہ اس لیے ہے کہ اس سے میں یہ کرتا ہوں. فرمایا کہ قال القیہا یا موسیٰ،
موسیٰ زمین پہ ڈالو اسے. پھر انہوں نے فالقاہا، جب اسے ڈالا زمین کے اوپر، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ تو ایسا تھا جیسے وہ تو کوئی اژدہا ہو دوڑتا ہوا، سانپ کوئی بڑا. قَالَ خُذْهَا فَلَا تَخَفْ، ڈرو مت، پکڑو، اٹھاؤ واپس. سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، ویسے ہو جائے گی لاٹھی جیسے پہلے تھی. اب ایک یہ واقعہ تھا، یہ محکمات ہے، یہ پیش آیا ایسے ہی. وہ سمپل سے آدمی پہلے یہ غلط فہمی ہوئی، پھر کھٹ سے انہوں نے یہ آیا کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں سوال کر رہے، پھر ان کی جو سمجھ میں آیا وہ جواب دے دیا. اس میں اور بھی بہت کچھ ہے، ہمارے استاد مولانا شمس سید عثمانی نے ایکسپلین کیا. وہ اس وقت حضرت، میں یہ نہیں کہہ رہا وہ اس وقت حضرت موسیٰ کی سمجھ میں آ گیا تھا، لیکن حضرت موسیٰ کو سب کی تعلیم بات کو دی گئی. یہ واقعہ جو پیش آیا، کہا موسیٰ یہ ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ لاٹھی ہے، اسے ٹیک لگاتا ہوں اور دوسرے کام لیتا ہوں، میرے بہت کام آتی ہے. فرمایا ڈالو زمین پر. لاٹھی کیا ہے؟ کہا اسے ٹیک لگاتا ہوں، سہارا، اسباب ہے یہ میرا سبب، اس سے بہت سے کام لیتا ہوں، یہ اسباب کے طور پر ایک چیز ہے میرے ہاتھ میں. کہا پھینکو اسباب کو، ڈالو زمین پر. تمہیں اس کے اوپر یہ سے سمجھتے ہو یہ تمہارے کام کر رہی ہے، ڈالو زمین کے اوپر، پھینکو اسے. ڈال دیا انہوں نے. تو اب وہ اس کی حقیقت نظر آئی کہ یہ اسباب تو سانپ ہوتے ہیں، یہ ذریعے اسباب جس پہ اگر اس پر بھروسہ کر رہے ہو، تکیہ کر رہے ہو، اس پہ ٹیک لگائے ہوئے ہو، تو یہ تو سانپ ہوتے ہیں. اس کی اصل حقیقت یہ، تو پھر اصل حقیقت نظر آئی. کہا آ گئی سمجھ میں کہ یہ ہم سے الگ ہٹ کر یہ اسباب کچھ نہیں ہے، ان کی اصل حقیقت یہ ہم سے کٹ گئے. تو اچھا اٹھاؤ واپس. ابھی تو یہ بات آ گئی تھی نا کہ اس کی حقیقت اصل میں یہ ہے، اللہ نے حکم دیا ہے اٹھاؤ. جب اللہ نے حکم دیا تو یہ اللہ پر ایمان ہے، اسے اٹھا لیا. وہ پھر لاٹھی تھی. اب یہ اسباب کو استعمال کرو. یہ تھوڑی کہا کہ آئندہ ٹیک پر لگانا، آئندہ پتے پر جھاڑنا اور دوسرے کام اب کرو استعمال. تمہیں یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے تھا کہ اس سے ہٹ کر اگر تم اسباب پر تکیہ کرتے ہو، بھروسہ کرتے ہو، تو سب سانپ ہے. اور جب اسے سپریم مان لو، اس کے بعد تمہیں اسباب کا استعمال کرنا ہے. پھر وہ اسباب کا استعمال تمہیں نفع دے گا، تم بھٹکو گے نہیں، وہ تمہارے لیے سانپ نہیں بنے گا. اب یہ حضرت موسیٰ کو یہ اس وقت نہیں آیا تھا سمجھ میں سارا. انہوں نے تو جتنا وہ ہے محکمات، اس آیت کا محکم مطلب جو آج تک ہمیشہ الفاظ سے بہت واضح ہے، ہر ایک نے سمجھا بالکل ٹھیک ہے. یہ اس کی گہرائی کے اندر پرت میں اور چیزیں نکلی جو حضرت موسیٰ کی، جس کی تربیت سب بات کو دی گئی وہ جب حضرت خضر ملے تھے اسباب کی. یہ جو نبوت کے وقت جو کچھ پیش آیا تھا، اس میں وہ سب کچھ تعلیم موجود تھی. پھر اب بات کو اور تربیت دی گئی، پھر بتایا گیا کہ اسباب سے کیا کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اور اسباب کی دنیا کیسے کام کرتی. یہ ہے اس کے اندر، اسی آیت کے اندر یہی محکم ہے، اس کے اندر یہ متشابہ پہلو غلط نہیں ہے، اس سے ٹکراتا نہیں. اس سے ٹکراتی بھی کوئی چیز جو ہے وہ ہم سوچنا شروع کر دیں محکم بات سے، وہ بالکل بیکار، وہ فضول ہے، وہ غلط ہے، وہ شیطانی ہے، اسے نہیں لیا جائے گا. محکمات سے ٹکرائے گی نہیں تو قرآن میں سے خزانے برآمد ہوتے چلے جائیں گے. اب ہے اور سمپل اور چھوٹی مثال میں ایک آخری رکھ دوں. قرآن نے کہا لا یمسہ الا المطہرون، یہ اس قرآن کو جو پاک نہیں ہو وہ نہیں چھوئے. اگر ناپاکی کی حالت میں تو پہلے طہارت حاصل کرو، اس کے بعد چھونا. پہلے غسل کرو، اس کے بعد چھونا. مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جو خلفاء تھے ان کو بھیجتے رہتے تھے، وہ تعلیمات خطوط سے بھیجتے تھے. انہوں نے لکھا، اس کا مطلب سمجھایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کا باطن پاک نہیں ہے اس کے معنوں کو چھو بھی نہیں سکتے، اس کی گہرائیوں کو، اس کی پاکی، اس کے تزکیے کو، اس کو چھو بھی نہیں سکتے، ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، زبان پہ چلتا رہے گا. پہلے باطن جو ہے وہ طاہر پاک ہونا ضروری ہے. یہ بھی صحیح ہے، بہت زبردست بات ہے. اس سے وہ نہیں کینسل ہوگا کہ پہلے پاک ہو پھر چھونا. جسمانی طہارت وہ اس کا محکماتی پہلو. اس کے خلاف اگر کوئی چیز جا رہی ہے متشابہات، ہم نے غور کیا اور گہرائیوں میں، قابل قبول نہیں. ایک ہی آیت کے اندر سے فلسفی بھی نکلتی ہے، سائیکالوجی کے اصول بھی نکلتے ہیں، اکنامکس بھی نکلتی ہے، سائنٹیفک بات بھی نکلتی ہے، تاریخ بھی نکلتی ہے. میں مثال دوں گا آئندہ انشاءاللہ. ایک ہی آیت سے یہ قرآن معجزہ ہے. ان میں سے کوئی بھی جو سامنے سے جو بات واضح الفاظ ہے اس کے خلاف، اس سے جو لوگ مطلب سمجھتے ہیں اس کے خلاف نہیں جانی چاہیے. تو یہ خزانے نکلتے چلے جائیں گے. اب ہم نے اگر محکمات کو بدلنا شروع کر دیا، اس کے تابع رہنا، اسے بھی بدلو.
بدل ہی نہیں سکتی. تب بدلیں گی جب آپ ڈکشنری میننگ بدل دو گے. کہ انہوں نے آریہ سماج کے بانی نے کہا کہ اب ہے ان کے یہاں مذہبی کتابوں میں جو پرانی جسے خدا کا کلام کہتے تھے صرف وید کو مانیں گے. اچھا بھائی وید دیکھو کہ اس نے کچھ نہیں تھا, وجود میں لے آیا وہ سب کچھ. ان کا یہ جو وجود میں لے آیا کہ جو الفاظ ہے نا, جایت جنم دیا, اس کے معنی پہلے سے کچھ تھا اس سے بنا دیا. اب ڈکشنری کی میننگ بدل دی. جب میننگ بدل دی تو بات ہی ختم ہو گئی. تو پھر محکمات ہی کہ آپ اگر معنی بدل لیں, ایمانیات ساری محکمات میں, تو پھر کوئی بھی معیار نہیں بچے گا, کچھ بھی نہیں بچے گا. وہاں سے لینا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. پھر الگ الگ لوگ الگ الگ غور کرتے چلے جائیں گے, سینکڑوں اس میں سے گروپ و فرقے بنیں گے اپنے اپنے غور و فکر. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے, قرآن کی محکمات کو محکم استحکام بخشنے کی, کہ آپ کے ہاتھوں استحکام بخشا جائے, اسے اس کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ اس کے اندر سے خزانے جو آگے تک برآمد ہوتے چلے جائیں گے, وہ بھی نکالنے والے آپ ہوں. اس کے تحت, اس کے انڈر میں رہتے ہیں, محکمات کے انڈر میں رہتے ہیں. ہوتی ہیں محکمات, متشابہات محکمات میں وقت کے ساتھ بدلتی چلی جاتی ہیں. پہلے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی فلاں بات, اب آ گئی. زمین کا گھومنا نہیں آ رہا تھا, اب آ گئی, اب وہ محکم آیت ہو گئی. پہلے نہیں آتا تھا سمجھ میں, اب اللہ کی آیات کائنات میں اس سے آ گیا سمجھ میں, اب وہ محکم ہو گئی. یہ محکم متشابہات محکمات میں بدلتی چلی جاتی ہیں جیسے جیسے انسان کا علم بڑھتا ہے. 100 سال پہلے کسی کا کوئی تصور نہیں تھا کہ یہاں بیٹھ کر 3000 کلومیٹر دور کی رننگ کمنٹری دیکھیں گے, کوئی تار بھی بیچ میں نہیں گیا ہوا. یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا, کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا. غیب کا علم ہے کیا, پاگل ہو, ایسا کیسے ہوگا, یہ تو صرف اللہ کر سکتا ہے. اب کوئی کسی کے ذہن میں نہیں آتا یہ کیسے ہوتا ہے, ہوتا ہے یہ تو. یہ متشابہ چیز جو ہے وہ حکم میں بدل گئی علم بڑھنے کے بعد. علم جیسے جیسے بڑھا اس کے ساتھ وہ متشابہات, محکم چیز متشابہ نہیں بنتی, وہ رہے گی محکم اپنی جگہ, وہ اسی جگہ رہے گی, اس کے انڈر میں کیا جائے گا. یہ ہے اس میں کبھی زیادہ تفصیل سے انشاءاللہ اس موضوع پہ, چونکہ سوالات بہت آتے ہیں, بہت آنے لگے تھے. آپ میں سے بھی بعض لوگ ہو سکتے ہیں جنہوں نے کیے تھے, اس سے باہر بھی ہیں, بعض کے ذہنوں میں ہوں گے, آپ نے کیے نہیں ہوں گے. تو یہ چند اصولی باتیں میں نے اس سلسلے میں بیان کی, اس وقت کی ضرورت تھی. اللہ تعالیٰ آپ کو یہ وہ جو خزانہ ہے, اس خزانے سے مستفید ہونے اور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے, اور ایسا نہ ہو کہ اس خزانے کو کم منہ بند کر دیں اور اسے کھو دیں اور اسے برباد کر دیں. یہ آپ کے ہاتھوں نہ ہو, یہ ہوا ہے لوگوں کے ہاتھ. تو وہ ان کے لیے نہیں بچا, خزانہ تو ہے, ان کے لیے نہیں بچا, ان کے لیے ان کے حصے میں محرومی ہی آئی. بارک اللہ لنا وکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم.